شیخ میرا سوال تھا، جو لوگ ہندوستان اور پاکستان سے عمرہ کرنے جاتے وہ ایک بار عمرہ کر چکے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے تو ان کا میقات کیا ہوگا؟ جی شیخ، بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی ہندوستان اور اطراف سنا ممالک سے میں نے جی 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 ٹھیک ہے، سوال واضح ہے شیخ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو ہندوستان، پاکستان یا بر صغیر یا دوسرے ملکوں سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب ان کا ایک عمرہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا میں نے صحیح سمجھا سوال شیخ؟ دوسرے عمرے کے لیے میقات کیا ہوگی وہ بھائی پوچھ رہے تھے۔ ہاں جی، تو دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں، سلسلہ وار کئی باتیں سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مکہ کے باہر کے ہیں، اگر وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے میقات کی تحدید کی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مدینہ سے کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا مدینہ کی طرف سے کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے میقات ہے ذوالحلیفہ۔ اسی طرح سے چاروں طرف سے جو لوگ بھی مکہ آتے ہیں سب کے راستے میں کوئی نہ کوئی میقات پڑتا ہے۔ تو جو انسان مکہ سے باہر سے آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، یعنی میقات سے باہر سے، وہ احرام باندھے گا میقات سے۔ اس کا میقات جو ہے وہ جگہ ہے جو متعین کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مکہ میں ہے سے مراد یا تو مکہ اس کا وطن ہے یا مکہ کے اندر وہ اقامت پذیر ہے، یا تو مکہ اس کا وطن ہے یا وہ مکہ میں مقیم ہے، تو اس کے لیے میقات کیا ہے؟ اس کے لیے میقات یہ ہے کہ جس جگہ پر ہے وہ وہیں سے احرام باندھ کر کے وہ جا کے عمرہ کرے گا۔ اگر کوئی مکہ شہر کے اندر ہے تو وہیں اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر کے وہ جائے گا، عمرہ کرے گا۔ اگر کوئی مان لیجیے مکہ سے باہر سے ہے لیکن میقات کے اندر ہے، ظاہر ہے جیسے مثال کے طور پر مدینہ مکہ سے تقریباً 420 کلومیٹر ہے۔ اب اگر کوئی مکہ سے مدینہ کی جانب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو وہ میقات کے اندر ہوا۔ اب اس کا بھی میقات وہی ہے جہاں پہ وہ ہے، وہیں سے احرام باندھ کر کے وہ جا کر کے عمرہ کرے گا۔ تو گویا کہ عمرہ کرنے کے سلسلے میں میقات کا جو مسئلہ ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ یا تو مکہ کے اندر مقیم ہے یا وہ ان کا وطن ہے، یا وہ جو ہے مکہ سے کہیں باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، تو ان کا میقات وہی ہے جہاں پہ وہ ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر کے جا کے عمرہ کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو میقات سے باہر سے آتے ہیں ان کا میقات مقرر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ ذوالحلیفہ ہے، جوحفہ ہے، یلملم ہے، قرن منازل ہے، ذات عرق ہے، یہ سارے جو ہے مواقیت ہیں، مواقیت مکانیہ۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد آپ ان لوگوں کا حکم سمجھیے جو ہندوستان یا کسی دوسرے ملک سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو آدمی ہندوستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے ایک سفر کے اندر ایک عمرہ ہی کرنا مشروع ہے۔ آپ یہاں سے مکہ پہنچے، آپ نے عمرہ کیا، ظاہر ہے جس میقات سے آپ گزرے ہوں گے وہاں سے آپ نے احرام باندھا ہوگا۔ اگر آپ پہلے مدینہ گئے ہوں گے تو آپ مدینہ کے میقات سے احرام باندھیں گے، یا آپ جی جدہ سے گئے ہوں گے تو ادھر جو راستے میں میقات پڑتا ہے آپ نے وہاں سے احرام باندھا ہوگا۔ تو بہرحال جو باہر سے لوگ جو جاتے ہیں وہ میقات سے احرام باندھ کر کے ایک عمرہ کریں گے، اور ان کے لیے ایک سفر کے اندر ایک ہی عمرہ ہے۔ اب جب آپ نے عمرہ کر لیا، اب مکہ کے اندر 2-4-10 دن وہاں پر آپ ٹھہریں گے، اس دوران آپ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے۔ کئی لوگ جو یہ غلطی کرتے ہیں کہ مکہ میں 2-4-10 دن جو ٹھہرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اس دوران وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں۔ مسجد عائشہ یہ حرم شریف سے شمال کی جانب کچھ کلومیٹر پر 4-5 کلومیٹر ہوگا یا اس سے بھی کم، ایک مسجد ہے مسجد عائشہ، اس جگہ کا نام ہے مقام تنعیم، اس علاقے کا محلے کا نام ہے تنعیم۔ وہاں سے جا کر کے وہ جو ہے احرام باندھتے ہیں اور وہ بار بار جا کر کے عمرہ کرتے ہیں۔ یہ عمرہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دراصل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی خاص حالات کے اندر یہ اجازت دی تھی کہ وہ جا کر کے وہاں مقام تنعیم سے جا کر کے احرام باندھ کر کے عمرہ کرے۔ اگر کسی عورت کی وہی حالت ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہاں سے جا کر کے دوسرا عمرہ کرے۔
لیکن اگر کوئی باہر سے گیا ہوا ہے تو ایک سفر کے اندر ایک عمرہ کرے گا، وہ بار بار مقام تنعیم جا کر کے عمرہ نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو عمرہ کرانے کے لیے لے گئے تھے، احرام بدوانے کے لیے، لیکن انہوں نے خود اپنا عمرہ نہیں کیا۔ اسی طرح جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئے ہوئے تھے، کسی نے مقام تنعیم سے جا کر کے عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ عمرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے اندر یا تو مقیم ہے یا مکہ ان کا وطن ہے، یا تو جو ہے کوئی انسان عمرہ کرنے کے بعد کسی اور شہر چلے گیا، جو مکہ سے باہر کا انسان ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ کہیں اور چلا گیا، مدینہ چلا گیا، کسی اور شہر چلا گیا، اب دوبارہ مکہ کا وہ سفر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دوسرا سفر ہوگا، یہاں پر وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن مکہ میں رہتے ٹھہرے ہوئے اور مقام تنعیم سے جا کر کے بار بار عمرہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر میری شروع گفتگو کے اندر ایک چیز کے اندر تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا، اس کو کریکٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو مکہ والا ہے، مکہ شہر کے اندر اگر ہے، چاہے مقیم ہے یا وہاں کا رہنے والا ہے، وہ اس کا وطن ہے، اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر سے نہیں باندھے گا احرام۔ وہ جو حدود حرم ہے، کعبہ ہے، اس کے چاروں طرف حدود حرم ہے، کچھ کلومیٹر پر چاروں طرف، وہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام باندھے گا۔ اس کی وجہ یہ، اور جبکہ اگر وہ حج کر رہا ہوگا تو حج میں اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ فرق دونوں میں اس لیے ہے کہ حج جب انسان کرتا ہے تو حج کے کچھ اعمال کعبہ کے پاس ہیں حرم کے اندر، کچھ اعمال حرم کے باہر کے ہیں، تو وہ گویا کہ حرم اور حل دونوں کو جمع کر لے رہا ہے حج کرنے والا۔ لیکن جو عمرہ کرنے والا ہے، عمرہ کے سارے اعمال حدود حرم کے اندر ہیں، لہٰذا عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ حدود حرم سے باہر نکلے، چاروں طرف میں سے کسی بھی طرف نکل سکتا ہے۔ جیسے مقام تنعیم جس کا میں نے ذکر کیا، یہ باؤنڈری ہے حرم کی شمال کی جانب، اسی طرح چاروں طرف باؤنڈری ہے، تو چاروں طرف میں سے کسی طرف بھی حدود حرم سے باہر نکل کر کے وہ احرام باندھے گا اور وہ جا کر کے عمرہ کرے گا۔ تو شروع گفتگو میں یہ ایک مسٹیک ہوئی کہ جو مکہ کے اندر رہنے والا انسان ہے وہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام باندھے گا۔ تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی باہر سے گیا ہے انڈیا وغیرہ سے، وہ صرف ایک عمرہ کرے گا، صرف دوسرا عمرہ کرنے کی اجازت اس کو اسی وقت ہے جب مکہ سے سفر کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، دوبارہ مکہ واپس ہوتا ہے تو اس کو اجازت ہے، کیونکہ یہ اس کا دوسرا سفر ہے۔ تو ایک ہی سفر کے اندر ایک سے زیادہ عمرہ کرنا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔